ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں کی خبر گیری کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر کے ایک کنارے پر پہنچا۔ رات کا وقت تھا۔ دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ قریب جا کر اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ لوگ اس کے پاس سے تو گزر رہے تھے، لیکن اس کی لاش کو اٹھانا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی۔ رات کا وقت تھا، لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ بادشاہ نے آواز دے کر کہا، لوگو اس کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ بیچارہ مرا پڑا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی روح نکل چکی ہے، تم اسے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا، او میاں یہ تو بڑا ہی گنہگار شخص ہے، بدکار شخص ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ روزانہ گندی عورت کے پاس جاتا ہے، روزانہ شراب پیتا ہے، اسی لیے ہمیں اس سے بہت نفرت ہے، نفرت کی آگ ہمارے اندر جلی ہوئی ہے، اسی لیے ہم اسے نہیں اٹھا رہے۔ خیر بادشاہ اور وزیر نے یہ لاش اٹھائی، اس کے گھر لے گئے۔ بیوی نے جیسے ہی خامد کی لاش دیکھی تو خون کے آنسو رونے لگی، رو کر کہنے لگی، ہائے میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا خامد اللہ کا ولی ہے۔ بیوی رو کر کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں میرا خامد اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ بادشاہ اور اس کا وزیر بھی ساتھ میں کھڑے اس بیوی کا رونا دھونا سن رہے تھے۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا ہی تعجب ہوا کہ یہ شخص اللہ کا ولی کیسے بن گیا۔ لوگ تو اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ تو گنہگار شخص ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، جبکہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ بادشاہ نے کہا، مائی ایک بات تو بتا، لوگ تو تیرے اس مرے ہوئے خامد کی برائی بیان کر رہے تھے، لوگ تو میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے، اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، اور تو کہہ رہی ہے کہ میرا خامد اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ بیوی نے کہا، ہاں مجھے بھی لوگوں سے بس یہی توقع تھی، مجھے بھی لوگوں سے بس یہی امید تھی۔ دراصل کہانی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرا خامد روز شراب خانے جا کر شراب خریدتا، شراب خانے جا کر شراب خریدتا، گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا، شراب خریدتا، گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا، اور ساتھ میں کہتا، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ جو شراب خرید کر میں نے گھڑے میں ڈالی ہے، اگر یہ کوئی اور لے جاتا، یہ کوئی اور شخص خرید کر لے جاتا تو پیتا، ساری رات گناہوں میں گزرتی۔ چلو آج کی رات ایک شخص کے گناہوں کا بوجھ تو مسلمانوں سے ہلکا ہوا، شراب خرید کر آتا، گھڑے میں بہا دیتا۔ اسی طرح میرا شوہر رات کو بری عورت کے پاس چلا جاتا، ایک گندی اور گھٹیا عورت تھی جو 2 نمبر کام کیا کرتی تھی، اس عورت کے پاس چلا جاتا، اسے ایک رات کی اجرت دے کر کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لو، آج کی رات کوئی بھی تیرے پاس نہ آئے، آج کی رات کوئی بھی گناہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا شوہر گھر آ کر کہتا، الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر ہی دیا ہے۔ ہے لوگ میرے شوہر کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تو برا بھلا کہتے، گندی عورت کے پاس آتا جاتا دیکھتے تو برا بھلا کہتے، شراب خریدتے وقت دیکھتے تو برا بھلا کہتے۔ میں اپنے شوہر کو کہتی کہ جب تو مرے گا نہ تو لوگ تجھے غسل دیں گے، نہ تو جنازہ پڑھیں گے، اور نہ ہی تیری تدفین کی جائے گی، لوگ تو تجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، نفرت کی آگ ان کے دل میں جلی ہوئی ہے۔ میرے شوہر مسکراتے ہوئے مجھے کہتے
کہ گھبراؤ نہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھوگی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھے گا۔ یہ جو میں چھپ چھپ کے نیکیاں کر رہا ہوں نا، اس کی اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جزا دے گا۔ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھے گا، میرا جنازہ عالم دین پڑھائے گا، بڑے بڑے اکابر اولیاء میرے جنازے میں شرکت کریں گے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تو۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا، رو کر کہنے لگا مائی بس میں نے بھیس بدلا ہوا ہے، دراصل میں خود ہی بادشاہ ہوں، میں خود ہی بادشاہ ہوں۔ انشاءاللہ صبح ہم خود ہی تیرے شوہر کو غسل دیں گے، ہم خود ہی تیرے شوہر کا جنازہ پڑھیں گے، عالم دین تیرے شوہر کا جنازہ پڑھائے گا، اور اکابر اولیاء بزرگان دین تیرے شوہر کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ ہے نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، بس جس کا جیسا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ صاحب نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی، تمہیں منزل مقصود تک چھوڑ آئیں گی، تمہیں اعلیٰ درجے پہ کھڑا کر دیں گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپ کر نیکی کا انجام دینا 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور گناہوں کی اشاعت کرنا رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اس نیکی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم ہو۔